قرآن مجید پڑھن دے فضائل اس کے متعلق گفتگو ہو رہی سی۔ قرآن دے اندر 30 آیات دی ایک صورت انسان واسطے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم دے اندر ایک ایسی صورت ہے جندیاں 3 آیتاں نے او انسان واسطے اللہ تبارک و تعالی دی پاک برتس دے اندر شفاعت کرے گی کہ یا اللہ یہ بندہ مینوں پڑھدا رہ گیا ہے، فلہذا تو اس نو بخش دے۔ اور فرمایا او سورت تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی سورت ملک کے 29 سپارے دی پہلی سورت، 29 سپارے دی پہلی سورت۔ اس حدیث نے امام احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے بیکی شریف کے اندر حدیث مبارکہ کے بعد صحابہ نے قبر دے اتنے خیمہ گاڑ دیتا، انہوں نے یہ معلوم نہیں سی کہ اتنے قبر ہے۔ اس دے وچوں کسی شخص نے تبارک الذی بیدہ الملک ختم صورت تک پڑھی، یعنی پوری صورت پڑھی۔ جدو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے یہ واقعہ سنایا کہ ایک بندے نے تبارک الذی پڑھی ہے اور باقی کچھ خیمہ گاڑ کے اتھے بیٹھے رہ گئے قبر دے اتنے، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او منائے اور فرمایا اے منجیہ ہے، یعنی عذاب الہی تو نجات دین والی ہے۔ اے صورت جڑی صورت ملک انہیں پڑھ کے اتھے تلاوت کیتی ہے نا، اے عذاب الہی تو اس مردے نو جنوں تسی قبر دے اندر دفن کر کے آئے ہو او نجات دے، یعنی قبر دے اتے سارے چلے گئے نے، بعد دے وچ تبارک الذی بیدہ الملک سورت ملک 29 سپارے دی پہلی سورت پڑھو گے تے اللہ تبارک و تعالی اس قبر والے نو عذاب تو نجات عطا فرمائے۔ اور میں جڑا بندہ سورت واقعہ ہر رات دے اندر پڑھ لے گا، اس نو کدی فاقہ نہیں پہنچے گا، کدی غربت نہیں آئے گی، کدی کھان پین دے مسائل دے اندر پریشانی نہیں آئے گی، کدی روزی روٹی دے اندر مسائل نہیں آن گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں اپنی صاحبزادیاں نو حکم فرمایا سی کہ ہر رات اس نو پڑھیا کرو۔ ابن مسعود آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے، آپ فرماندے نے میں اپنے گھر دیاں جیاں نو، اپنی بچیاں نو دسیا سی کہ ہر رات سون تو پہلے سورت واقعہ گھر دے اندر تلاوت کریا کرو۔ فرمایا کیا تانوں اس دی اطاعت نہیں ہے کہ ہر روز 1000 آیتاں پڑھیا کرو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو ارشاد فرمایا کیا تانوں اس دی استطاعت نہیں ہے، تانوں انی فرصت نہیں ہے کہ ہر روز 1000 قرآن دیاں آیتاں پڑھیا کرو؟ عرض کیتا اس دی زیادہ استطاعت نہیں رکھتے، تے حضور نے ارشاد فرمایا پھر انج کریا کرو، ہر روز 1000 آیتاں پڑھیا کرو۔ فرمایا کس طرح؟ عرض کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس دی استطاعت نہیں رکھتے تے پھر سورۃ التکاثر پڑھ لیا کرو، اندہ پڑھنا 1000 آیات مقدسہ پڑھن دے برابر ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر 3 سپارے دے اندر۔ فرمایا کیا تسی اس چیز تو عاجز ہو کہ رات دے اندر تہائی قرآن پاک پڑھ لیا کرو؟ قرآن پاک دا تیسرا حصہ پڑھ لیا کرو۔ لوگوں نے عرض کی تھی تہائی قرآن کس طرح پڑھیا جاتا ہے، مشکل ہے تھوڑا اتنی دیر پڑھنا۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تانوں تیسرے حصے قرآن پاک پڑھنے دا ثواب عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ ایسی صورت ہے اگر انہوں ایک مرتبہ تلاوت کیتا ہی جائے نا، اللہ تعالیٰ ادھا قرآن پاک پڑھنے دا ثواب عطا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ بھی 3 سپارے دے اندر صورت ہے۔ فرمایا جڑا بندہ اس دی تلاوت کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالی انہوں ادھا قرآن، نصف قرآن دے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا قل هو اللہ احد تہائی قرآن دے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون جیڑی ہے نا اے چوتھائی قرآن پاک پڑھن دے برابر ہے۔ قل یا ایھا الکافرون چوتھائی دے برابر، اور قل هو اللہ احد تیسرے حصے دے برابر، اور اذا زلزلت الارض زلزالها اے ادھے قرآن پاک پڑھن دے ثواب۔ اے حدیث مبارکہ ترمذی شریف دے اندر موجود ہے۔ اور میں جڑا ایک دن دے اندر 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اس دے 50 برس دے گناہ مٹا دیتے جان گے،
مگر اس دے اتنے قرض نہ ہوئے. اگر قرض ہوئے گا تو وہ اس دے اتنے باقی یعنی حقوق العباد نہ ہون. دوسرے لفظوں دے اندر آکھاں گے کہ اس دے اتنے حقوق العباد نہ ہون. حقوق اللہ جنہیں نے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے گا. فرمایا جڑا بندہ سوندیاں وقت اپنے بچھونے تے بیڈ تے سوندا ہے, چارپائی تے سوندا ہے, تھلے سوندا ہے, اپنے سونے والی جگہ تے پہنچ کے لیٹ کے دائیں کروٹ لیٹ جائے سجے پاسے, اس طرح سوئے قبلے والے پاسے رخ کر کے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے. قیامت دے دن رب تعالی انہوں فرمائے گا اے میرے بندے تو اپنے سجے پاسے لیٹ کے قل هو اللہ احد پڑھتا سی, اج پھر سجے پاسے جنت دے اندر اج پھر سجے پاسے جنت دے اندر چلا جا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سانو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سوندیا وقت جدوں اسی سون لگنے ہیں بجائے اسی دنیا داری دے خیال نے اسی سورت اخلاص پڑھ لیں. پڑھدے جنی واری ہو جائے کوشش کرو کہ اگر 100 واری پڑھی جاندی ہے تو سب تو افضل ہے. اگر 100 نہیں پڑھی جاندی عادت بنا لو جنی واری بھی ہو سکے, ہو سکتا ہے اللہ تبارک عمل کو نہیں پلے ساڈے. نماز اسی چھڑ چھڑیاں نے, روزے اسی چھڑ چھڑے نے, زکاتاں دینے اسی چھڑ چھڑے نے, جنہاں تو اللہ تبارک و تعالی اس دے حبیب نے منع کیتا سی اسی بڑھ چڑھ کے کیتی جانی. عمل کوئی پلے کو نہیں, جنتیاں والے اعمال ساڈے نہیں ہیں. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام لیکن اللہ تعالی دی رحمت دے طلبگار ضرور. سانو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول دے دسے ہوئے احکامات دے مطابق اسی اپنی زندگی بسر کریے. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نو قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں سنیا. حضور نے ویکھیا کہ ایک شخص سورت اخلاص دی قل هو اللہ احد سورت دی تلاوت کر رہا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا اس دے اوتے جنت واجب ہوگی. حضور نے ارشاد فرمایا اس دے اوتے جنت واجب ہوگی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے وچوں سب تو وڈی سورت کیڑی ہے درجے دے حساب دے نال قرآن دے وچوں سب تو وڈی سورت کیڑی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد. ظاہری طور تے سورت بقرہ سانو وڈی سورت نظر آتی ہے لیکن قل هو اللہ احد اس واسطے وڈی ان دے اندر اللہ دی توحید بیان کی گئی. اس دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی توحید بیان کی گئی. کسی نے عرض کیتا یا رسول اللہ ایک قرآن دی آیتاں جیڑیاں نے نا انہاں وچ وڈی آیت کیڑی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی. اس دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی کرسی دے متعلق جیڑی ہے نا عرش دے متعلق جیڑی ہے نا وہ گفتگو کی گئی ہے. فلہذا وڈی آیت بھی وہی ہے جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی الوہیت دا ذکر ہے اور وڈی سورت ہی ہوئی ہے جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی وحدانیت دا ذکر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو فرمایا جو قرآن پڑھ کے انساناں کولوں کھانا منگے گا قیامت دے دن اس طرح آئے گا کہ اس دے چہرے دے اوتے گوشت نہیں ہوے گا نیری ہڈیاں ہون گی. یعنی کچھ لوگ آج اس معاشرے دے اندر قرآن نو بیچ رہے قرآن نو بیچ رہے نے. حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایسا شخص کرے گا ایسے قرآن پاک دا میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیتا ہے کوئی بدلہ نہیں دے سکتا اور پڑھان والے نو چاہیے کہ کسی کو اس طرح دا تما بھی نہ رکھے کہ میری یہ خدمت کریں گے مینو فلاں دین گے مینو فلاں دین گے. رب دی رضا دی خاطر پڑھانا چاہیے. فرمایا اگر کوئی امید رکھے گا منگے گا انہاں دے اگے ہاتھ پھیلائے گا کہ مینو اے دیو مینو اے دیو, فرمایا قیامت دے دن اس طرح آئے گا اس دے چہرے دے اوتے گوشت نہیں ہوے گا نیری ہڈیاں ہوے. فرمایا جو قرآن پڑھے اس نو اللہ سوال کو بچائے گا. یعنی قرآن پاک پڑھے اور لوگاں دے اگے سوال نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن دے صدقے لوگوں کو سوال تو بچائے گا. وہ اللہ تبارک و تعالی انہوں اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ لوگوں دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. ابن عباس فرماندے نے کہ مصحف لکھن دی اجرت دے بارے سوال کیتا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس دے اندر حرج نہیں ہے. وہ لوگ نقش وغیرہ بناندے نے وہ اپنی دستکاری دے نال یہ معاملات کر دیں. یعنی اگر اس قسم دی دستکاری ہوئے تو اس کا معاوضہ لینا جائز ہے اور اس لالچ نہیں رکھنی چاہیے انسان نو کہ میں پڑھاواں گا لوگ میری خدمت کریں گے تو میں پھر ہی روٹی کھاواں گا, اگر یہ روٹی میں نہیں کھاواں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ خیر الرازقین, اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق دین والا ہے. اور یاد رکھو جڑے لوگ اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے اوتے امید رکھدے نے اللہ تبارک و تعالی انہاں بندیاں نو کدی مایوس نہیں ہون
ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا فرمائے۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔